أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند الرسول إن الذين يغضون أصواتهم عند الرسول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیل منا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. اٹھو بے سہارا چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. انوکھا نرالا وذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے گج گلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. ہوا چار سورج وہ رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے
درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول۔ خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول۔ آ گیا بیمار ہے میرے طبیب، آ گیا بیمار ہے میرے طبیب، دو شفائے کا ملا دو یا رسول، دو شفائے کا ملا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول۔ وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول۔
بخش دے گا ہر خطا میری خدا، بخش دے گا ہر خطا میری خدا، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ السلام علیکم۔ آخری سماعت رسول کو دعوت دیتا ہوں حافظ و قاری محمد راشد صاحب کو کہ وہ آئے سنانے کی سعادت حاصل، پھر انشاءاللہ تعالی بلا تاخیر خصوصی خطاب ہوگا۔ حافظ و قاری امام محمد عمران رشدی صاحب کا کامل حدیث جامع نظام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار جانتے ہیں، 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 مردہ یا کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ نختہ، اور کس کا ہے یہ نطفہ، کس کو بھلا خبر ہے، مجبور ہر بشر ہے، ماں کی شکم میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 شاخیں کھجور لے کر خبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کے ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں، شاخیں کھجور لے کر
قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں۔ مردہ ہے کس جگہ کا اور اس کا ماجرا کیا، خبروں میں حال کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ معراج کا سفر ہے، سرکار جا رہے ہیں، اور لامکاں پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں۔ معراج کا سفر ہے، سرکار جا رہے ہیں، اور لامکاں پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں۔ معراج ہے حقیقت، ایمان ہے یہ، ورنہ پردے میں کیا رکھا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ سدرا پہ جا کے پہنچے، جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے، یہ کہتے ہاتھ جوڑے۔ سدرا پہ جا کے پہنچے، جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے، یہ کہتے ہاتھ جوڑے۔ آگے حضور جائیں، یہ میری انتہا ہے، آگے حضور جائیں، یہ میری انتہا ہے۔ سدرا کے آگے کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 سرکار جانتے ہیں۔ خدا بات خراج اور نعت کے بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں حافظ و قاری محمد عمران نقشبندی قادری صاحب، کامل الحدیث جامعہ نظامیہ، امام و خطیب مسجد محمدیہ، کہ آئے اور اپنے خطاب سے ہمارے دل کو منور کرے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. حضور کی سرتا بقدم شان ہے یہ، حضور کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. بلا تاخیر آقا کی شان مصطفیٰ مخلوق سے ممکن نہیں. جس رب العالمین خالق کائنات نے اپنے حبیب کی شان کو اتنا بلند کیا کہ اس کی انتہا نہیں بتائی، کوئی اس کی جو حد نہیں بتائی. وہ شان مصطفیٰ اللہ نے بیان کر دیا. اب یہ غلاموں کا غلامان مصطفیٰ کا فرض ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ہم شان مصطفیٰ عقیدت و محبت کے دائرے میں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان سلامت ہے، تب ہمارا ایمان سلامت ہے. تو لہذا اسلاف نے، اولیاء اللہ نے، علماء نے اور محدثین مفسرین نے، چاہنے والوں نے اس پر خلاصہ کر کے انہوں نے جو اشعار کو اپنے جو ہے سمندر کو کوزے میں جمع کیا. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. تو آقا کی شان مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کی جان کس کی جان ہے؟ ایمان کی جان ہے. اور اب ہمارا ایمان مکمل کب ہوگا؟ جو ایمان کی جان ہے وہ جان کو ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ اس ذات مصطفیٰ سے محبت کریں، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. کیونکہ ایمان کہتا ہے کہ وہ میری جان ہے. تو اب ہم اپنے آپ کو اگر مومن کہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا جائزہ لیں کہ ذات مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے اور کتنی عقیدت ہے. بلا تاخیر اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی، اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے پہلے سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا سبحان اللہ. اب ملا کر کہیں گے تو سبحان الذی اسرا کہا جاتا ہے. تو اللہ نے پہلے اپنی تعریف بیان فرمائی، اپنی عظمت بیان فرمائی، اپنی کبریائی بیان فرمائی، اپنی شان بیان فرمائی، اپنی وحدانیت بیان فرمائی، اپنے اللہ تعالیٰ اپنا ہر چیز کو بیان فرما دیا تاکہ کوئی اس معجزہ مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ کا اگر کوئی انکار کرنے والا ہے تو پہلے اللہ کی ذات کا انکار کرے. معراج مصطفیٰ کا انکار کرنا اگر ہے تو پھر پہلے اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ نے پہلے فرما دیا سبحان اللہ. علماء مفسرین فرماتے ہیں جب قرآن کریم میں اللہ نے سبحان اللہ لفظ فرمایا، اور جب کوئی خاص کوئی کام ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے جو عادت کے خلاف ہوتا ہے اور خاص وقت پر ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. ہر بات پر سبحان اللہ نہیں کہا جاتا، ہر بات پر نہیں کہا جاتا. جو خاص کام ہوتا ہے، جو عادت سے ہٹ کے اور خصوصیت کا حامل ہوتا ہے، وہاں پر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. ہر بات پر سبحان اللہ کہیں گے تو پھر ان کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہے گا. سننے والے بھی بیزار ہو جائیں گے کہ کیا ہے بے مطلب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی مطلب ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خصوصیت جب ہوگی تو اس وقت کہیں گے سبحان اللہ. تو رب العالمین خالق کائنات وہ مالک انس و جان نے اپنے محبوب کو جب اپنی دیدار کے لیے بلایا،
اپنے دیدار کے لیے وہ مشتاق ہوا، چاہنے لگا کہ میرا محبوب میرے پاس آئے تاکہ میں اس کا دیدار کروں، اس سے میں جو ہے اس کو اپنا دیدار کراؤں، میں اس کو تکتے رہوں، وہ مجھ کو تکتا رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو امین کو جو بھیجا آقا کی بارگاہ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا، تو اس کے بعد اللہ نے اس مبارک مخصوص چیز کو مخصوص انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذات مصطفیٰ کی شان کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اپنی ذات میں لا کر، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد الذی اسری بعبدہ، تو اس دور کے اور ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہندوستان کے باہر ہیں، عرب کے ہیں، بعض علماء بعض لوگ جو ہے اس کو شب اسرا بھی کہتے ہیں، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، اس کو شب اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ اور شب اسرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مفسر علماء اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہوا، اس کو اسرا سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو اسرا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر وہاں سے کچھ ہی لمحوں میں، یہ لمحات کی بات کر رہا ہوں، یہ لمحات کی بات اگر ہم کر رہے ہیں، کرنے بیٹھیں گے تو خدا کی قسم گھنٹے ختم ہو جائیں گے۔ اگر خدا لمحوں کی بات کو اگر ہم کھول کر بیان کریں گے تو گھنٹے لگ جائیں گے، صبح ہو جائے گی، تب بھی بات ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ایک مومن کے لیے ہدایت ہے، اور کس کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب ہدایت اگر قرآن سے ہمیں حاصل کرنا ہے تو پہلے متقین میں ہمارا شمار لازم ہے، متقین ہمیں بننا ہے، تو جائزہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے متقی ہے یا نہیں، یہ اب ہمیں دیکھنا۔ تو اللہ نے جب خلاصہ فرمایا، پہلے اپنے ذات کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اپنے حبیب کی شان کو بیان فرمایا، تاکہ میرے حبیب کی شان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اسی لیے اللہ اپنی ذات کو پہلے لا رہا ہے، پھر شان مصطفیٰ بیان فرما رہا ہے، تاکہ میرے حبیب کی شان محفوظ ہو جائے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ سلسلہ چلا، وہاں پر میں اہم کیونکہ آج کل کچھ باتیں جس میں شان مصطفیٰ کے ساتھ میں کچھ دلائل اور نکات بھی بیان فرماؤں گا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ معراج منانا کہاں ہے، جو کہتے ہیں کہ شب معراج میں عبادت کرنا باضابطہ ہوشیار بیٹھ کر عبادت کرنا کہاں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، کہاں ہے؟ منشأ الہی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو خصوصیت بخشی، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام و مرتبہ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو پہلے بیان فرما رہا ہے، اس کے بعد اپنے شان مصطفیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے رات کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، تو اللہ نے اس رات کو خاص کر دیا، اللہ نے اس رات کو خاص کر دیا، مخصوص کر دیا، اور اللہ شاہ نے کہاں پہ لکھا ہوا ہے جو تم خاص کر دیے رات کو عبادت کرنے کے واسطے؟ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ رات کو ہم خاص نہیں کریں، جو سارے کائنات کا رب ہے، خالق دو جہاں ہے، مالک دو جہاں ہے، سب کا پالا نہار ہے، وہ رب العالمین نے اس رات کو خصوصیت عطا فرمائی، اور کہتے ہیں نہیں آپ خاص اس رات میں عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ اعتراض آپ ہم سے نہیں بلکہ آپ اللہ کے ذات پہ اعتراض کر رہے ہیں، یا اسی بات ہو گئی نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک ایمان چلا جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک ایمان ختم ہو جائے گا، یہ اعتراض اگر ہوتے اگر کچھ لمحہ کے اگر ہو، یہ اللہ پر اعتراض کرنے کی کم نہیں، ویسی بات ہو گئی، تجھے کیا ضرورت تھی کہ تو اس رات کو اس نے خاص کر دیا؟
ارے ہم کیا خاص کرے، اللہ نے خاص کیا، منشا الہی ہے۔ ذات مصطفیٰ کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں، اسی لیے جب اللہ کی رضا ہے تو بندہ بھی جو ہے اللہ کی اس کے رسول کی رضا میں بندہ بھی راضی ہے، اس کی رضا میں ہم خوش ہیں، لہٰذا ہم اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ جو ہے قرآن میں ہیں کیا، ارے اللہ نے اس رات کو خصوصیت بخشی تو یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ جب ہے اس کے بعد ہی پوچھ رہے ہیں آپ کہ کہاں ہے، تو یہ پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب قرآن میں ہے تو پھر پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ لہذا ہدی للمتقین کے دائرے میں آنا چاہیے، ہدی للمتقین کے دائرے میں نہیں ہے شاید۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ ہدایت دے، متقین میں تمہارا شمار ہو جائے، لیکن آپ ہدی للمتقین کے دائرے میں نہیں آنا چاہتے ہیں، تو لہذا قرآن تمہارے لیے ہدایت نہیں بن رہا۔ قرآن ہدایت بن رہا کب؟ جب تم متقین میں شمار ہو رہا تمہارا۔ لہذا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے، میں میرے محبوب کا دیدار کا مشتاق ہوں، لہٰذا اللہ نے بھیجا اس رات میں میرے آقا جلوہ فروز ہے، اپنے مقام ہے، لمین آتے ہیں، آ کر میرے آقا کے پیر مبارک کو، قدم مبارک کو اپنے ہونٹ لگاتے ہیں۔ تعظیم مصطفیٰ غور طلب ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، ہاں نوری مخلوق کے سردار ہیں، ہاں اور ان کے اتنے بڑے پر ہیں کہ مشرق اور مغرب کو وہ ڈھانپ سکتے ہیں، اتنے بڑے پر اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، اور آپ آقا و مولا کے قدم مبارک کو اپنے جو ہے کافوری ہونٹ قدم مبارک کو لگاتے ہیں۔ ادب اور تعظیم کا مقام مرتبہ دیکھیے، آواز بھی دینا شان مصطفیٰ کے خلاف ہے، یہاں تک کہ دستک دینا بھی شان مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ شعور، اب ایک لڑکا ہے، معصوم بچہ ہے جو غلطی کرتا ہے، لیکن وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کام غلط تھا، اس کا نقصان ہوا، خسارہ ہو گیا، معصوم بچہ ہے، کچھ بھی وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اس میں اس کی بھی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا نقصان ہے، خطرہ ہے، بس بے شعوری میں وہ کچھ ایک ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یا اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے یا اس کی جان پہ بات آ جاتی ہے۔ یہ بے شعوری اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں نقصان ہے، خسارہ ہے، یہ بے شعوری ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم سمجھ رہے ہوگے کہ تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، تمہارے روزے قبول ہو رہے ہیں، تمہارے زکوٰۃ قبول ہو رہی ہے، تمہاری عبادات قبول ہو رہے ہیں، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے فطر نوافل اذکار سب قبول ہو رہے ہیں، یہ تمہاری جو ہے بے شعوری ہے، یہ بے شعوری ہے، یہ عمل تو کر رہے ہو لیکن تعظیم مصطفیٰ نہیں کر رہے ہو، ادب مصطفیٰ نہیں کر رہے ہو، ہاں اللہ کی ذات پر تم اعتراض کر رہے ہو، معراج کا انکار کر کے، نور مصطفیٰ کا انکار کر کے اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہو، یہ سارے مسائل ہیں۔ تم جو ہے ڈائریکٹ اللہ تک تو نہیں جا رہے، لیکن شان مصطفیٰ پہ تنقید کر کے فوراً تم کیا کر رہے ہو؟ خالق کو جہاں پر تنقید کر رہے ہو، نام نہیں لے رہے ہو، نام نہیں لے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہتا اے عقل والوں کہ محمد میرے خدا ہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ میں نہیں کہتا اے عقل والوں کہ محمد میرے خدا ہیں، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا ہے، ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ جب دنا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا،
جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ فرمایا، مکہ سے بیت المقدس کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے ساتویں آسمان میں سدرۃ المنتہا کے آگے بھی اللہ تعالیٰ قاب قوسین کا مقام مرتبہ فرما دیا، اپنے حبیب کا جو قربت کو بیان فرما دیا۔ تو اس کے بعد لوگ کچھ اعتراض ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں سے وہاں تک کا تو ذکر ہے، لیکن اب وہاں سے کیسا گئے ہوں گے آسمان پہ؟ تو لوگ انکار کرنے والے انکار کر بیٹھے، کیسا گئے؟ احادیث کے انبار لگے ہیں، احادیث کے انبار لگے ہیں، قرآن اور حدیث ہی ہمارا ایمان ہے۔ میرے آقا نے جب میرے آقا تشریف لے گئے، مختصر مفید جس میں جوابات بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں معراج منانا کہاں ہے، تو معراج منانے کے لیے منانا کیا ہے، یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ ارے اللہ نے اس رات کو قصور عطا فرمائی، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جو تم 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو امت مصطفیٰ کو محبت مصطفیٰ میں اللہ نے 50 نماز عطا فرمائی، وہی 50 نمازیں جب اللہ تعالیٰ جو ہے پیدر پہ پھر کم بھی فرما رہا ہے۔ آقا جو ہے امت کی فکر میں 6ویں آسمان پہ آ رہے ہیں، اللہ نے ایک بار بلایا، ذات نور مصطفیٰ کتنے بار تشریف لے جا رہے ہیں؟ بار بار بلاوا ایک بار آیا، بلاوا ایک بار آیا، اور امت مصطفیٰ آقا اپنے امت کی فکر میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عرش پر اللہ تعالیٰ جہاں پر قاب قوسین ہے اور ادنا کا جو اللہ نے ذکر فرما دیا، اس مقام پر میرے آقا بار بار جا رہے ہیں۔ غور طلب بات ہے، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب معراج کی رات کی نسبت سے جس میں سدرۃ المنتہا پر جب علیہ السلام تشریف لے گئے تو کہا یا رسول اللہ اگر اس کے آگے ختم رکھوں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ پھر کہ آپ مکمل نور ہیں، جبریل امین نور ہیں، مکمل نور ہیں، جبریل امین کے نور کا کسی کو انکار نہیں، فرشتوں کے نور کا کسی کو انکار نہیں، لیکن جن کے نالے نے پاک کے صدقے میں اللہ نے وہ نور مخلوق کو پیدا کر دیا، ان کے نور پہ اعتراض۔ جس نالے نے پاک کے صدقے میں اللہ نے فرشتوں کو، مخلوق کو، کائنات کو، جنت دوزخ کو سب کو پیدا کر دیا، اللہ نے فرمایا لولا کما خلقت الافلاق، میرے محبوب آپ نہ ہوتے تو اس ساری کائنات کو، شجر حجر سارے مخلوق کو کسی کو پیدا نہیں کرتا۔ ارے وہ نور مصطفیٰ کا انکار کرتے رہے، فرشتوں کا تم انکار نہیں کر سکتے، لیکن شان مصطفیٰ کا انکار برابر ہو رہا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہم سمجھنے والے ہر فرد واحد اس بات کو غور کرے، سب غور کرے کہ نور مصطفیٰ اور جسمانی معراج ہی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کروایا۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں وہ نیند کی حالت میں معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں روحانی معراج ہوئی، ایسا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ نیند کا ذکر ہے حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ روحانی معراج کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی خیالی باتیں ہیں، حدیث میں نہیں ہے، نہ نورانی ہے، نہ روحانی ہے، نہ منامی ہے، نہ نیند میں ہے، نہ کوئی ایسا بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرما دیا، لفظ عبد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تفاسیر اٹھا کر دیکھو، لفظ عبد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کتب اٹھا کر غور کرو، پھر اس کے بعد کہنا کہ ہاں حافظ صاحب، عالم صاحب، علماء نے صحیح کہا تھا، اللہ کا فرمان حق ہے، عبد کا تعلق جسم اور روح دونوں کی نسبت سے ہوتا ہے۔
عبد کا تعلق دونوں کی نسبت سے ہوتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا محبوب جو ہے محبوب خاص ہے۔ اللہ نے بشری لباس پہنایا، ہم جیسے بندوں کو، گناہ گاروں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو خاص بشری لباس میں چھپا کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ تو اسی بشری لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروایا، اور خواب قوسین اور ادنا کا مقام و مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نیند میں بھی نہیں ہوئی، خواب میں بھی نہیں ہوئی، روحانی بھی نہیں ہوئی، مکمل قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو میں نے جسمانی معراج کرائی۔ اللہ کا حکم ہے میرے محبوب کو میں نے جسمانی معراج کرائی، اور وہ جسم بھی ایسا ہے کہ بہت ہی زیادہ لطیف ہے جسم۔ میرے محبوب کا جسم اتنا لطیف ہے کہ اگر سورج کی شعاعیں اگر آ جائیں تو جسم کی آر پار چلی جائیں۔ میرے محبوب کا جسم اتنا لطیف ہے، جب سورج کی شعاعیں جب آر پار جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، سدرۃ المنتہا پہ بلایا، وہاں سے پھر جبریل امین رک گئے، میرے آقا اسی جسم کی لطافت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اسی جسم مصطفیٰ جو لطافت، اتنی لطافت ہے جسم مصطفیٰ میں، نور کا تو ہم عالم کیا بیان کریں گے۔ جسم مصطفیٰ اتنا لطیف ہے کہ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نور جسم مصطفیٰ سے گزر رہا ہے، آقا کا نور اللہ کے نور میں منتقل ہو رہا ہے۔ وہاں پر یہ ساری کثافتیں، ساری لطافتیں سب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب کوئی محبوب اور محب میں نہیں، کوئی میرا تیرا، محبوب اور محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لطافت ہے وہ لطافت بھی وہاں ختم ہو گئی۔ جسم مصطفیٰ سے رب نور خدا بندی جو ہے وہاں پر منتقل ہو رہا ہے، گزر رہا، اتنا قریب ہو گئے، 2 انگلیوں کا نشان باقی رہ گیا۔ جس مقام پر رک گئے جبریل امین، وہاں رک کر کہہ دیا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا کی بات کر رہا ہوں میں، سدرۃ المنتہا جو کہ عرش معلی قاب قوسین سے ہزاروں جو ہے سال کا سفر، سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین کا مقام بھی ہزاروں سال کا سفر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی 7 آسمان کے بعد ختم، اللہ آ گئے، نہیں، تفاسیر علماء کے زندگی کی کتابیں اٹھا کر مطالعہ کریں کہ جب سدرۃ المنتہا کے بعد کا جو سفر تھا یہ اس سے بھی کئی گنا بڑا تھا۔ اتنا بڑا سفر ہے سدرۃ المنتہا کے بعد، کئی درجات ہیں، ہر درجے کا جو مقام مسافت ہے 500 سال کی مسافت۔ 7ویں آسمان پر بھی کئی درجات ہیں، ہر درجے کی مسافت 500 سال کی ہے، اور یہ ساری مسافت کچھ لمحوں میں جو ہے اللہ مکمل فرما رہا ہے۔ کیا سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے؟ کچھ ہی لمحوں میں بیان کر رہے ہیں تو گھنٹوں لگ رہے ہیں۔ پھر احادیث مبارکہ صحیح ستہ اٹھا کر دیکھیں، محدثین کیا فرما رہے ہیں کہ میرے آقا رات کے کچھ ہی لمحوں میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہا ہے، جنت دوزخ دکھا رہا ہے، ہر آسمان پر میرے آقا جو ہے عبادت کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جبرائیل سے بات ہو رہی ہے، وہاں پر اس کے بعد مسافت طے ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی براق نہیں ہے، براق کا بھی راستہ 7 آسمان پہ ختم، براق بھی نہیں ہے، اس کے بعد سب ختم۔ اس کے بعد نور مصطفیٰ کی حقیقت و جلوہ گری کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بتا رہا ہے کہ میرا محبوب جو کہ وہاں یہاں سے ایک مکان سے لامکان تشریف لایا، سدرۃ المنتہا کے بعد کوئی مکان نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، بس میرا محبوب آ رہا ہے، اور درجات پہ درجات طے ہو رہے ہیں، ہر درجے کا ایک مسافت ہے، وہ 500 سال کی مسافت ہے، اور سارے مسافت لمحوں میں طے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ میرے آقا کچھ ہی لمحوں میں گئے اللہ کی بارگاہ میں، پھر آئے تو اس وقت زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی،
بستر بھی گرم تھا۔ قربان ہو جائے رسول اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا، اس میں اور ایک بات اہم قابل غور ہے، جو کہ عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ ہیں۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ اسرا فرما دیا اللہ نے، مسجد حرام سے بیت المقدس کا ذکر فرما دیا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ کا ذکر فرما دیا کہ یہاں دنیا میں یہاں کا ذکر ہوا، پھر فوراً اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے بعد سورۃ النجم کی آیت مبارکہ بیان فرمائی کہ وہاں میرا محبوب جو ہے بالکل میرے اتنا قریب ہوا کہ صرف اتنی جو 2 انگلیوں کی مسافت باقی رہ گئی۔ تو اس کے بعد علماء اس کے درمیان فرماتے ہیں کہ وہ جو مسافت تھی 500 سال کی، کس اعتبار سے تھی ہوں گی؟ 500 سال کی مسافت کس اعتبار سے تھی ہوں گی؟ لہذا غور کرنے والی بات ہے۔ تو نور کی رفتار نور ہی سے لگانا بہتر ہوگا، نور کی رفتار کو نوری سے لگانا بہتر ہوگا۔ جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی سی رفتار، کوئی شخص اگر جو ہے 500 میل 1 منٹ کی رفتار سے اگر وہ پار کرتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ 500 میل 1 منٹ میں اگر وہ طے کر رہا ہے تو وہ نہ سانس لے سکتا ہے، نہ اس کے خون کی دوران چل سکتی ہے، جسم کے اعضاء اس کے جو ہے مجبور اور معذور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جسم اس کے قابل نہیں ہے کہ زیادہ رفتار کو برداشت کر سکے۔ ایک جو ہے اللہ نے ایک حد بنائی ہے انسان کی۔ تو علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں جو 500 سال کی مسافت ہے یہ نوری مسافت ہے، اور نور کی رفتار لاکھوں کلومیٹر 1 منٹ میں 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے نور کی رفتار ہوتی ہے 1 منٹ میں۔ روشنی کی بات کر رہا ہوں، صرف روشنی کی رفتار جو ہے 1 منٹ میں لاکھوں کلومیٹر ہوتی ہے 1 منٹ میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ 500 سال کی جو مسافت ہے، یہ 500 سال اگر کوئی شخص سورج کی روشنی کی رفتار سے چلتا رہے تو 5 سال ہوں گے۔ پہلے آسمان پہ پہنچنے کے لیے 500 سال لگیں گے۔ اگر کوئی سورج کی رفتار روشنی کی رفتار سے جا رہا ہے تو 500 سال لگیں گے۔ دنیا کی رفتار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جسم مصطفیٰ کی لطافت کو علماء محدثین عاشقان مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نور مصطفیٰ کی کیا بات کر رہے ہو تم؟ جسم مصطفیٰ کی لطافت کی بات نہیں کر سکتے تم، جسم مصطفیٰ کی لطافت کی وہ جو خوبصورتی کی بات نہیں کر سکتے تم۔ ہماری اوقات جسم مصطفیٰ کی لطافت کی بات کرنے کی اوقات نہیں ہماری، اور ہم چلے نور مصطفیٰ کے اندر تلخیص کرنے۔ جسم مصطفیٰ کی تو بات کرو پہلے۔ جو اللہ تعالیٰ جسم مصطفیٰ کے ساتھ ہی جسمانی معراج اپنے محبوب کو کرائی۔ اب یہ بات قابل غور ہے، مختصر بات سب قرآن میں ہے۔ معراج مصطفیٰ رات میں مخصوص ہم کرنا، عبادت کے لیے اس رات کو مخصوص کرنا منشأ الہی ہے، منشأ الہی ہے۔ اللہ خود یہ کام کر رہا ہے تو بندے کو کیوں ملا روک رہا؟ اللہ نے روکا تو ملا کہیں کو روک رہا؟ تعجب کی بات ہے۔ ارے اللہ خود عمل کر رہا ہے، اللہ نے رات کو مخصوص کر دیا۔ مخصوص ہم کریں گے، مخصوص کرنا ہی ہے، اسی لیے اللہ نے دنوں کو بنایا کہ بندہ جو ہے ارکان کے لیے ایک وقت مقرر کرتا ہے۔ وقت مقرر کرنا منشأ الہی ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے، سنت ہمارے اسلاف ہے، سنت اسلاف ہے۔ وقت کو مخصوص کرنا، ہر چیز کو مخصوص کرنا منشأ الہی ہے۔ بغیر کسی چیز کو خاص کیے کہ ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہر چیز کے لیے ہمیں خصوصیت لازم ہے۔ تو اللہ نے بھی اس رات کو مخصوص کر دیا، اپنے محبوب کا بلانا خاص کر دیا، اپنے محبوب سے دیدار کا مشتاق ہونا خاص کر دیا، اپنے محبوب کو، امتوں کو پیارے حبیب کے نعرے پاک کے صدقے میں اللہ نے اتنی بڑی عبادت سے نوازا جو کہ 50 نمازیں ہمیں عطا ہوئی۔
پھر وہ 50 نمازوں کو اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب جو ہے امت کی فکر میں ہے، میرا محبوب امت کی فکر میں ہے، آنسو بہا رہا ہے، چاہتا ہے، میرا محبوب امت کے لیے بہت فکر مند ہے، نمازیں کم کرا رہا ہے۔ 50 سے 45 ہوئی، اس کے بعد جو ہے پھر 40 ہوئی، 35 ہوئی، 30 ہوئی، 25 ہوئی، ہوتے 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 5 رہ گئی۔ اب اس کے بعد میرے آقا کم کرانے کے لیے رک گئے، چہرے پر غم کے آثار تھے، فکر کے آثار ہیں۔ تو فوراً اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب فکر مند ہے، ابھی بھی فکر مند ہے، کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میری امت ثواب سے محروم ہو گئی۔ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں آپ کے قدم مبارک پہ، کہ میرا محبوب یہ بھی نہ سوچے کہ اس کی جو ہے امت کی فکر اتنی ہو گئی کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اس کی ثواب ختم ہوا۔ فوراً ندا ہوتی ہے رب ابانی سے، خود اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ کے رب نے نمازیں کم کی ہے، ثواب نہیں۔ میرے محبوب میں نے صرف نمازیں کم کی ہے، ثواب نہیں۔ اگر تم آپ کا امتی، اگر آپ کا غلامان مصطفیٰ امت مصطفیٰ اگر 5 وقتہ نماز اخلاص للہیت کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو میرے عزت و جلال کی قسم 50 کا 100 عطا فرماؤں گا۔ 5 نماز اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو 50 کا ثواب دوں گا۔ میرے محبوب میں نے ثواب نہیں کم کیا، قربان ہو جائے یا رسول اللہ۔ جتنی فکر ہمارے آقا نے اس امت کے ساتھ کی ہے، ساری کائنات مل کر بھی ایک لمحہ بھی فکر مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات مل کر بھی ایک لمحہ بھی فکر مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور آقا نے ساری زندگی عرش پہ بھی اس امت کو نہیں بھولے۔ عرش عالم پہ بھی ہم بڑے مقام پہ چلے گئے تو غریبوں کو بھول جاتے، غریب بھائی کو بھول جاتے، غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے، غریب اہل و عیال کو بھول جاتے، بڑے مقام پہ چلے گئے تو چھوٹے نظر نہیں آتے۔ اے امت مصطفیٰ، اس ذات مصطفیٰ کو دیکھو جس مقام پر کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ آقا کو تو فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا قربان ہو جائیں، سب سے زیادہ کسی کے اندر عاجز انکساری ہے تو میرے مصطفیٰ میں ہے، سب سے زیادہ عاجز انکساری ہے تو میرے مصطفیٰ میں ہے۔ تو پھر غرور کس بات کا ہے انسان، تکبر کس بات کا ہے، تکبر کس بات کا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر۔ سرور انبیاء اس مقام پر جا کر بھی میرے آقا تکبر نہیں کر رہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ وہاں سے پھر تحفہ ملا، نمازوں کا آئے کم ہوا، پھر اللہ چاہتا ہے میرا محبوب ناراض نہ ہو، میرا محبوب فکر مند نہ ہو جائے۔ فکر کو بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ میرا محبوب فکر مند بھی رہے، اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے، اتنا چاہتا ہے۔ تو اب وہاں سے آنے کے بعد پھر یہ ہوا، منافقوں نے مذاق اڑایا، مشرکین نے مذاق اڑایا، کفار نے مذاق اڑایا، اور کفار و مشرکین سردار حضرت ابوبکر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات کچھ ہی لمحوں میں آپ جو ہے 7 آسمانوں کی سیر کیے ہیں، اس کے بعد جنت دوزخ بھی دیکھے ہیں، اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، اور راتوں رات کچھ لمحے میں آپ واپس بھی آ گئے۔ قربان ہو جائیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر میرے آقا نے کہا تو میں دل سے تصدیق کرتا ہوں، زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ میرے آقا برحق تشریف لے گئے ہیں۔ قربان ہو جائیں، بغیر دیکھے کہ کفار و مشرکین آ کر تنقید کے انداز میں، مزاحیہ انداز میں ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے، مذاق کے انداز میں۔ ابوبکر صدیق بہت ہی جو ہے
ہوش و حواس کے ساتھ کہتے ہیں اگر میرے آقا نے کہا تو میں دل سے تصدیق کرتا ہوں، میرا ایمان ہے حق میرے آقا نے بجا حق فرمایا۔ میرے آقا کی بات گئی، یہ ماجرا گیا تو میرا آقا مسکرا کر کہے ابو بکر صدیق، صدیق کا لقب ملا اسی لیے کہ صدیق تم نے سچ کہا، تم نے جو صداقت دی وہ تم نے سچ کہا۔ اس کی آپ کی صداقت کو میرے آقا و مولا نے اور بھی زیادہ جو ہے مضبوط کر دیا، لقب ہی دے دیا ابو بکر صدیق۔ تو صدیق کیسا ملا؟ منافقوں نے اپنے نفاق کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو میرے آقا تک بات گئی، یہ ان کی محبت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، تو آقا نے لقب بھی دے دیا، میرا ابو بکر، میرا محبوب، تو نے سچ کہا، لہٰذا نام پڑ گیا، لقب آقا نے دے دیا کہ آپ ساری دنیا اس کے بعد روز قیامت تک کہتی ہے ابو بکر صدیق۔ یہ کئی واقعے کی زندگی میں ہے۔ وہاں سے پھر کچھ لمحوں میں تو علماء فرماتے ہیں اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب یہ لمحہ بستر گرم ہے، زنجیر ہل رہی ہے، تو جب زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ہمارا ایمان ہے، ہمیں جو چیز نظر آتی ہے اس سے پہلے ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پہ ہے، آقا کی زندگی پہ ہے، فرمان مصطفیٰ پہ ہمارا ایمان ہے، لہٰذا وہی ہمارا ایمان ہے، وہی صداقت ہے۔ اب بستر بھی گرم ہے، زنجیر بھی ہل رہی ہے۔ سیاستہ کی احادیث میں کئی بڑے بڑے صحابہ بیان فرما رہے ہیں، آقا کے فرمان مصطفیٰ ہے، بستر گرم ہے، زنجیر ہل رہی ہے۔ ممکن سمجھ میں آنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات۔ ایک مومن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا، لیکن ایک عام انسان کے لیے جس کا ایمان کمزور ہے وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ یہ کیسا ممکن ہے۔ منافقین پریشان ہو گئے، مشرکین پریشان ہو گئے، چاہنے والے پریشان نہیں ہوتے کہ ممکن کیسے؟ تو اس کے اندر بھی علماء صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جب اس دنیا سے وقت سے نکل گیا تو اب اللہ کو اس وقت کی بھی ضرورت نہیں رہی، اللہ کو بھی اس وقت کی ضرورت نہیں رہی۔ جس وقت میں میرا محبوب نہ ہو اس وقت کو اللہ نے روک دیا۔ جب میرا محبوب واپس آئے تو اس کے بعد وقت بھی چلنا شروع ہو گیا۔ جب میرا محبوب اللہ کے بارگاہ میں چلے گئے تو اللہ نے وقت کو بھی روک دیا کہ تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تیری کوئی ضرورت نہیں ہے چلنے کی۔ صوفیاء، علماء، اولیاء اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس احادیث سے یہ حقیقت کو اخذ کر رہے ہیں، حقیقت کو نکال رہے ہیں، کہ پھر سمجھنے کی بات ہے۔ اتنا طویل واقعہ ہوا، زنجیر ہل رہی ہے، اتنا طویل واقعہ ہوا، بستر گرم ہے، تو اب کیا ماجرا ہے؟ قربان ہو جائیں یا اللہ، تیرے چاہنے والے آقا سے محبت کرنے والوں کے نالے پاک پہ ہم قربان ہو جائیں تب بھی ہمارے لیے کم ہے۔ چاہنے والے کہتے ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جب بلایا تو اب اللہ کو ہماری اور ہمارے وقت کی کوئی ضرورت نہیں رہی، سر چیز تھم گئی، رک گئی۔ جب میرا آقا تشریف لائے تو پھر دوبارہ ہر چیز، زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے۔ اب کوئی دوسرا مسئلہ نہ حدیث کا انکار کر سکتے، کیا حدیث کا انکار کریں گے تو لہذا آپ ایمان چلا جائے گا، انکار بھی نہیں کر سکتے آپ۔ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، واقعہ طویل ہے، اور احادیث میں لمحات کا ذکر بھی ہے۔ تو یہاں پر یہی اکثر علماء عاشقان مصطفیٰ نکال رہے، کہتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ جب اللہ کے محبوب یہاں سے چلے گئے
تو اب اللہ کو وقت کی بھی ضرورت نہ رہی. چلے اللہ تعالیٰ مسافت ہوئی، اس کے بعد واپس آئے کہ تحفہ ملا ہے. تو یہ مبارک رات میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ نمازیں عطا فرمائی، عبادتیں عطا فرمائی. تو جو انکار کرتے ہیں کم سے کم نمازوں کی فکر میں تو کم سے کم انکار نہ کریں. جو نمازی کہتے ہیں تو پھر نماز کی فکر میں، نماز کی محبت میں تو اس رات کا انکار نہ کرے. اس رات میں اگر اللہ نے 50 نمازیں عطا کی ہے تو تمہیں چاہیے کہ پانچ تو فرض تم ادا کر رہے ہو، رات میں 50 نوافل پڑھ لو، 50 نوافل تو ادا کر لو کم سے کم. اور یہ کہو کہ اللہ یہ شکران نعمت ہے، تیرے شکر میں ہم 50 نماز 50 رکعتیں ہم جو ہے سجدے شکر میں بجا لا رہے ہیں تیرے بارگاہ میں، تاکہ تو نے اس رات میں 50 نمازیں عطا کی. اتنا تو کر سکتے ہو. نہیں، سرے سے انکار کر دے رہے. کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں؟ اعتراض کر دے رہے ہیں کہاں ہے. قرآن میں آپ جو نہیں ہونا آپ کو قرآن میں ہم لا کے بتانا، آپ کو جو نہیں ہونا وہ ہم قرآن میں لا کے بتانا. تو قرآن کی آپ توہین کر رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہے. اگر آپ پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے، بولے تو اللہ کی لعنت ہے آپ پہ. قرآن ہے وہ، سارے عالم کی، سارے کائنات کی اس میں ہدایت ہے. سارے کائنات کو اللہ نے اس کے اندر سما دیا ہے. کوئی ڈکشنری نہیں ہے وہ، کوئی تمہاری کوئی جو ہے لہو لعب کی چیزیں نہیں ہیں. آپ اٹھا کے چھوٹائے قرآن میں ہے کیا پوچھ دے رہے ہیں، آپ پریشان ہو جا رہے ہیں، سننے والے پریشان ہو جا رہے ہیں، بولنے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں قرآن میں ہے کیا. بول رہے قرآن کو ایک مذاق اور دل لگی، ایک سامنے والے کو خاموش بٹھانے کا ایک ذریعہ بنا لیا خالی. تو قرآن کا احترام نہیں ہے بلکہ قرآن کی توہین ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے ہر بات میں قرآن میں ہے کیا بات، یہ صحیح نہیں ہے. جیسا کہ کسی ایک چیز، اب آپ قرآن کا مذاق ہو گیا. اب کوئی 5 وقتہ نمازی ہے، کیا ہے میاں تم نماز پڑھ رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں کیا، بولے تو انہیں نماز پڑھنا چھوڑ دیتا. ایسا بھی نہیں بولنا. لوگ ایسا کرتے ہیں، ارے تم نماز پڑھ رہے ہیں نا، تم نماز پڑھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جی، بولے تو انہیں نماز پڑھنا چھوڑ دیتا. تو آپ یہ لفظ بولے گئے کو تنقید والا لفظ، یہ لفظ نہیں بولنا تھا. نہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ایسا ہی کرے. اب انہیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا، سارا ببال آپ کے سر پہ. انہیں نماز پڑھا الحمدللہ، لیکن انداز اور بھی ہے کہنے کا، یہ غلط ہے. اصلاحی انداز ہونا چاہیے، تنقیدی انداز نہیں ہونا چاہیے. تنقیدی انداز آج ہم کر رہے ہیں. نہ ماں باپ اولاد کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے، نہ کوئی بڑا چھوٹے کی نہیں کرنا، چھوٹا بڑے کی نہیں کرنا، لفظ تنقید نہیں کرنا. ماں باپ بھی اپنی اولاد کو تنقید نہیں کرنا بلکہ اصلاح کرنا، اور ان کا ادب و احترام اولاد کا بھی کرنا، تعظیم بھی کرنا، اور چھوٹے بڑوں کا بھی تعظیم کرنا. ایسا نہیں ہے آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کو جو ہے ذلیل و خوار کر رہے ہیں. کیا حدیث میں ہے ایسا؟ نہیں ہے. میرے آقا تو بچوں سے بے انتہا محبت کرتے، بچوں کو بے انتہا چاہتے. میرے آقا خود چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے، چھوٹوں کو میرے آقا سلام کرتے. وہ محبت و شفقت سرور انبیاء کی ہے. تو یہاں پہ تعظیماً ہم اگر سلام کرتے بھی ہیں تو بچے بھی ہمیں سلام کرتے ہیں. اگر ہم سلام کر رہے ہیں تو 1 سے 2 بار بچے ہم کو کرنا شروع کر دیں گے، السلام علیکم، محبت سے کریں گے. تو تنقید کی بات کر رہا ہوں میں، تنقید نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصلاح ہونا چاہیے. یہ امت کے لیے لازم ہے اور یہ امت مصطفیٰ کے اوپر فرض ہے، کیونکہ یہ سیرت مصطفیٰ ہے. آقا کی ساری زندگی ایک عاجزی و انکساری اور محبت و الفت کا پیغام دیتی ہے. اور یہ مقام جو ہم محسوس کر رہے ہیں ہر چیز قرآن میں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن میں ہر بات جو قرآن میں ہے، سب قرآن میں ہے. قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں وہ قرآن میں ہے، جو حرام ہے وہ قرآن میں ہے. اب جو حلال ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. یہ اہم بات بتا رہا ہوں میں. حرمت قرآن سے ثابت ہے، حرمت قرآن سے ثابت ہے.
اب جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میرے آقا و مولا نے جو ہے اور فقہا نے روکا ہے. کچھ چیزیں میرے آقا نے روکا کیونکہ اختیار مصطفیٰ بھی ہے نا. اللہ نے اختیار دیا ہے. اختیار کیوں دیا ہے؟ یہی بات ہے کہ اختیار مصطفیٰ بھی ہے کہ کچھ چیزوں سے میرے آقا نے بھی روکا ہے. نہیں یہ چیزیں بھی حرام ہیں میرے آقا نے روکا ہے. تو حرمت قرآن سے ثابت ہوتی ہے. جواز قرآن میں جو ہے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا حرام ہے, اللہ نے کیا حرام کیا ہے وہ کہیے. اللہ نے کیا کہا؟ شراب نجس ہے, نماز میں تم حالت نشے میں مت جاؤ. تو اب حالت نشے میں اب نشہ جن جن چیزوں سے آتا ہے وہ حرام. خالی شراب ہی نہیں, حالت نشے میں نماز کے قریب جائیں گے تو وہ تمہارے لیے حالت نشہ حرام. اب اس آیت کے مطابق جتنی چیزوں سے تمہیں نشہ آتا ہے وہ ساری چیزیں قرآن کی بدولت فرمان مصطفیٰ فرمان الہی کے تحت تمہارے لیے حرام. تو حرمت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نشہ بیان فرمایا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب بن جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اللہ کا حکم ہے. تو اس طریقے سے اللہ نے حرمت بیان فرمائی ہے. تو اگر حرام ہے تو قرآن میں بالکل ہے, آپ فرما سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, لیکن ہر بات پہ اٹھا کے چھوٹی بات کو بول رہے ہیں ہم قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں, اس طریقے سے بات نہیں ہوتی. یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے, خدا کو ناراض کرنے والا ہے, اللہ کے حبیب کو ناراض کرنے والا کام ہے. قرآن کی اس میں توہین ہے, ادب کے خلاف یہ کام ہو جائے گا. لہٰذا اس مبارک رات مبارک محفل کو ہم سجائے ہیں تو آقا و مولا کی محبت میں سجائے ہیں. اور اس رات میں ہی میرے آقا و مولا کو جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں سے خط مبارک کا بوسہ لیا. یہی وہ رات ہے جو تعظیم مصطفیٰ میں جبریل امین نے اپنے ہونٹوں کو اپنے آقا کے خط مبارک سے لگایا. اس کی ٹھنڈک سے میرے آقا آنکھ کھولے اور کہا, اے جبرائیل کیا بات ہے؟ آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ جبریل امین اٹھے, سلام عرض کرنے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ پر درود و سلام بھیجتا ہے, آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, قربان ہو جائیں. اس سے پہلے کیا ہوا؟ اسی رات میں بوسہ دیا, کافوری ہونٹوں سے بوسہ دیا. اور اس میں علماء خلاصہ کر رہے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ, اللہ نے میرے ہونٹوں کو کافوری اسی لیے بنایا تاکہ آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لوں. یا رسول اللہ, اللہ نے میرے ہونٹ کو کافور اسی لیے بنایا کہ آپ کے نالے پاک کو قدم مبارک کا بوسہ لوں. قربان ہو جائیں یا اللہ, تیرے تعظیم پہ نور مخلوق کی وہ تعظیم ہے, اور یہ فانی مخلوق جو ہے تعظیم کرنے کے بجائے تنقیدوں میں, سوالات میں, بحث میں, مباحثے میں الجھی ہوئی ہے. صرف اسی وجہ بھی نور مصطفیٰ کیسا ہو گیا, نور کیسا ہو گیا, ہمارے جیسے ہے, ایسے. ارے اس بات یہ باتیں آپ کے لیے کیا ہے؟ واجبات ہے, شرائط ہے, فرائض ہے آپ کی بات کرنا. کیا ہے؟ نہیں کر رہے ہیں لوگ, کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے, تعجب کی بات ہے. کیوں کر رہے ہیں آخر؟ ارے تمہارا ایمان کیا صحابہ کرے ایسا؟ نہیں کرے, پھر تم کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان کا لبادہ پہن کے, امامہ باندھ کے, سب کر باندھ کے, برابر جو ہے رومال ڈال لیں گے, برابر تنقیداں کر رہے ہیں. حضور کی شان کے پیچھے کیوں پڑے آپ؟ اصلاح امت کرو, ہدی للمتقین کے دائرے اپنے آپ کو بنانے کی جو کوشش کرو. معراج مصطفیٰ کا جو ہے ایک لمحہ جو ہے غور و فکر کرو, تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. سارے سبحان اللہ کی اسرا کے تفاصیر اٹھا کر دیکھو, تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. ارے جسم کی لطافت کی ہم بات نہیں کر سکتے, آپ نور کی بات کرنے چلے گئے. آخری بات, اہم بات, مسئلہ بیان کروں گا, توجہ طلب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جسم مبارک کا سایہ تھا, احادیث بیان کرتے ہیں. اور جو علماء قدیم ہمارے اسلاف ہیں وہ بیان فرماتے ہیں جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا.
اس میں اور ایک قول علماء کا کہ جو لوگ سرے سے جو ہے کہتے ہیں نہیں سایہ تھا، تو اعتدال پسند علماء کہتے ہیں نہیں، جسم کا سایہ نہیں تھا بلکہ وہ آپ کے لباس کا سایہ تھا، یہ کہتے ہیں۔ لیکن اب میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، نہ لباس کی بات کر رہا ہوں، نہ سائے کی بات کر رہا ہوں، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدے میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب عقیدہ ہو جاتا ہے تو اب ہمیں کسی کے بات کی، دلیل کی، ثبوت کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا محبوب نور ہے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں میرے محبوب کو جسمانی معراج کروائی۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن گواہ ہے، فرمان الہی ہے، کلام مجید اس بات کا ثبوت ہے کہ جسم مصطفیٰ جو ہے مکمل لطیف ہے، تو نور کا عالم کیا ہوگا؟ جسم مصطفیٰ اتنا لطیف ہے کہ وہ جسم مصطفیٰ کے ساتھ میرے آقا اللہ کا دیدار کرنے چلے گئے، جہاں پر نوری مخلوق جو ہے مبہوت ہو گئی، حیران ہو گئی، رک گئی کہ فرشتوں کے سردار کہنے لگے کہ میرے پر جل جائیں گے، تب بھی میرے آقا جسم مبارک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ تو جسم کی لطافت کا یہ عالم ہے تو نور کی لطافت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس بات سے ہمارا یہ عقیدہ بنا کہ جب نور کے ساتھ نور گزرتا ہے تو کوئی سایہ نہیں پڑتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ لباس کا سایہ، یہ جسم کا سایہ، یہ منافقوں کا یہ جو عمل ہے، یہاں پر ہم یہ بات نہیں کرتے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں تمہارے دلیل کی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ نور ہے اور جسم بھی لطیف ہے تو پھر روشنی لطیف چیزوں میں سے آر پار گزر جاتی ہے، تمہیں یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب عقیدے میں تمہاری دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تمہارے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بیانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سرور انبیاء کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا، اس بات پہ نہیں پڑتا کہ وہ آقا و مولا کو اللہ نے معراج میں بلایا اور آپ کا جسم اتنا لطیف ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس مقام پر نہیں ٹھہرتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور خدا کی قسم یہی عقیدہ ہماری نسلوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور صدر قاب قوسین او ادنا سارا یہ آیتیں سامنے رکھ کر سوچے کہ آقا کا جسم اللہ کے نور کو کیسے برداشت کیا، کیسے برداشت کیا، ہاں؟ جبکہ اللہ کے نور کو کسی کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں۔ آخر اٹھا کر دیکھو، ہاں؟ سورہ طٰہٰ اٹھا کر دیکھو، آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، پیغمبروں کے واقعات دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھو، نہیں ہے۔ لیکن جسم مصطفیٰ کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کا دیدار کروایا، اتنا قریب ہو گئے، تو پھر وہ جسم مصطفیٰ اللہ کے نور کو کیسے برداشت کرا؟ قربان ہو جائے، قربان ہو جائے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت کا، ساری امت مصطفیٰ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھنے کے بجائے آپ کو ریلائز کر لیتے ہیں نہیں بولے سایہ تھا، انہوں بولے فلاں راوی ہے، فلاں حدیث ہے، اس میں ہے، انہوں بولے سایہ۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نور ہے تو نور کے اندر سے نور جب گزرتا ہے تو سایہ نہیں پڑتا۔ اب عقیدہ جب ہمارا بن گیا تو اب ہمیں کسی کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کے لیے بہت ہے، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
اس تیرے مخصوص رات میں مخصوص وقت میں ہم نے ایک مخصوص ذکر کیا ہے، اور اس مخصوص محفل کو یہ سارے امت مصطفیٰ شیخان مصطفیٰ نے میرے مولا سجایا ہے۔ یا اللہ نالے پاک کے صدقے کے فعل میں میرے مولا ہم سب کے مسائل کو آسان فرما، ہم سب کے مشکلوں کو آسان فرما، اور ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور ہماری آل اولاد کو عالم اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی کو کامیابی عطا فرما، اور جو ہمارے دلوں میں ہے میرے مولا پیارے حبیب کے نالے پاک کے صدقے کے فعل میں میرے مولا ہمارے ہر مسائل کو، ہر مقصد کو میرے مولا کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔